إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق قابل صد احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا دین مکمل ہے اور یہ وہ دین ہے جو قیامت تک قائم رہے گا۔ اس کی تعلیمات، اس کے اعمال، اس کے عقائد، اس کے نظریات قیامت تک زندہ و جاوید ہیں، اور یہ دین کسی خاص خطے کے لیے نہیں آیا، کسی خاص زمانے اور وقت کے لیے نہیں آیا۔ یہ دین ہر فرد کے لیے، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر غریب کے لیے، ہر امیر کے لیے، رعایا کے لیے، حکمران کے لیے، بادشاہ کے لیے، فقیر کے لیے، سب کے لیے یکساں مفید ہے۔ یہ سب کے لیے آیا، اور ان سب کے لیے نمونہ کس کو بنایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ رب العزت نے نمونے کے طور پہ اتارا کہ لوگوں ان کو دیکھنا، ان کی زندگی پہ عمل کرنا، جو یہ کہیں وہ کر لینا، یہ کامیابی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرا نبی جو جو تمہیں دے دے اس کو قبول کر لینا، جس بات سے میرا نبی منع کر دے اس سے رک جانا۔ یہی اسلام ہے۔ اسلام کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، ایک اللہ کی اطاعت ہوگی، دوسری اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی، تیسرا مسئلہ کوئی نہیں۔ اس کے اوپر کار بند ہو جانا، اس کے اوپر جم جانا، اس کے اوپر استقامت اختیار کر لینا، یہ ساری کامیابی یہی ہے۔ اور مسلمانوں کے مسائل کا حل،
ملکوں کے مسائل کا حل، عوام کے مسائل کا حل، امت کے مسائل کا حل سوائے قرآن و سنت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ گمراہی سے نکلنا ہے تب بھی اسلام پہ آنا ہوگا، غربت سے نکلنا ہے تب بھی اسلام میں آنا ہوگا، بحرانوں سے نکلنا ہے تب بھی اسلام پہ آنا ہوگا، حکمرانوں کی اصلاح کرنی ہے تو تب بھی کس چیز پہ آنا ہوگا؟ اسلام پہ آنا ہوگا۔ یہ ملکوں کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے اسلام کے بغیر، اس دنیا کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے اسلام کے بغیر۔ یہ دنیا کا ظلم، یہ دنیا کا آج یہ جور کا نظام اور یہ ظلم کا نظام اور یہ ناانصافی کا نظام، یہ قتل و غارت اور یہ وحشت اور یہ دہشت گردی کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک اسلام نہیں آئے گا۔ تو آج ہم بات صرف حکمرانوں کے حوالے سے کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اور دنیا میں کیا جگ ہسائی ہوتی ہوگی، کیا تماشا بنتا ہوگا ہمارے ملک کا، اور جب ہمارے حکمرانوں کی باتیں لوگ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے، صبح کو اخبار اٹھاتے ہیں تو تب حکمرانوں کی بات، شام کو ریڈیو پہ کوئی خبر سن لے تو تب حکمرانوں کی بات، عام لوگوں میں چلے جائے تو بحث کس کے اوپر ہو رہی ہے؟ گلی کے بدماش کے اوپر لوگ بحث نہیں کر رہے، چور اچکے اور ڈاکو کے اوپر لوگ بحث نہیں کر رہے، عام گلیوں میں آوارہ گرد لوگوں پہ لوگ بحث نہیں کر رہے، بحث ہو رہی تو کس کے اوپر؟ اشرافیہ کے اس طبقے کے اوپر ہو رہی ہے جو سب سے بلند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جو قوم کو لیڈ کر رہے ہیں، جو ٹیم لیڈر کے طور پہ چل رہے ہیں، جو قوم کے رہنما کہلوائے جاتے ہیں، جو قوم کے رہبر کہلوائے جاتے ہیں، جو قوم کے پاسدار پاسبان کہلائے جاتے ہیں، جو قوم کے محافظ کہلائے جاتے ہیں، جو قوم کو حقوق دینے کے لیے آئے ہیں، جو رایا کی نگہبانی کے لیے آئے ہیں۔ آج باتیں، آج بحثیں، آج مباحثے، آج پروگرام، آج آرٹیکل، آج اخبار چھپتے ہیں تو کن کے اوپر؟ اور تھانے میں، اور جن کے نام لکھے ہوئے ہیں بستہ الف میں اور بستہ بے میں، ان کے اوپر بحثیں نہیں ہو رہی، اور جو اشتہاری قرار دے دیے گئے اور وہ بھاگے ہوئے بحثیں ان کے اوپر نہیں ہو رہی، جن کے سروں کی قیمت کئی کئی لاکھ روپے ہے اور بحثیں ان کے اوپر نہیں ہو رہی۔ آج بحث کون ہے؟ آج موضوع کون ہے؟ آج مفاد پرست کس کو کہا جاتا ہے؟ آج فائدے حاصل کرنے والے کس کو کہا جاتا ہے؟ اور مصالحتیں کرنے والے، اور میز کے نیچے سے لین دین کرنے والے کیا نام دیتے ہیں پھر؟ اور نام بھی قوم کا دیتے ہیں، قومی مصالحتی آرڈیننس، NRO۔ تم نے کتنے پیسے معاف کروائے، تم نے کتنے کیس ختم کروائے، تم جیل سے باہر کیسے آئے، تم وزیر کیسے بنے، تم حکمران کیسے بنے، تمہیں یہ سلطنت اور حکومت کے عہدے کیسے ملے؟ ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، ہزاروں کے نام چل رہے ہیں، ہزاروں کے نام چل رہے ہیں، بڑے چھوٹے۔ میں کہتا ہوں کبھی ہم سمجھتے تھے کہ عوام کے اندر برائی ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو عوام تو بیچاری ولی اللہ ساری، عوام تو اپنے خون پسینے کے ٹیکس دے دے کے، اور جو بندہ آج سے 2 سال پہلے 500 روپیہ بجلی کا بل دیتا تھا، آج اتنی بجلی خرچ کر کے کتنا دے رہا ہے؟ 3000 روپیہ۔ 500 روپیہ 2 سال پہلے اتنے بلب چلانے پہ دیتا تھا جتنے بلب جلانے پہ گھر کی روشنی پہ آج وہ 3000 روپیہ دیتا ہے۔ پیٹرول، گھی، ہر چیز، اور جو خریدنے جاؤ اب تو بندہ سبزی نہیں خرید سکتا۔ تو حالات کیا ہیں؟ حالات، اس مسئلے کا حل کیا قرآن مجید سے ملے گا؟ آج رو رہے ہیں جمہوریت کو پٹری سے اترنا نہیں چاہیے، اور جمہوریت نے پٹری پہ چڑھایا کب ہے؟ بیڑا غرق جمہوریت کر رہی ہے قوموں کا، یہ باطل اور گندے اور گمراہ کن اور کفریہ نظام، اور وہ جمہوریت ابراہیم لنکن کی جو نہیں چل سکی امریکہ کے اندر، جس نے آج تک امریکی قوم کو انصاف نہیں دیا، اس امریکی نظام کو لیے پھرتے ہیں جہاں آج بھی امیر اور غریب کی زندگی میں
آج ان کی 50 ریاستیں ہیں، 4 ریاستوں میں امیر لوگ رہتے ہیں، 46 ریاستیں وہ ہیں جہاں پاکستان کی طرح غریب لوگ بستے ہیں، جن کے پاس نہ ڈاکٹر ہے، جن کے پاس نہ تعلیم ہے، جن کے پاس نہ صحت ہے، نہ زندگی کی بنیادی سہولیات ہیں۔ جمہوریت جہاں بھی ہوتی ہے وہاں عوام کا استحصال ہوتا ہے۔ چند لوگ ملک کے وسائل پہ قابض ہوتے ہیں اور اس کو اختیار کرتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ہم نے جو حکمران دیکھے ہیں ہم آج ان کو بیان کرتے ہیں۔ یہ ہمیں روز سناتے ہیں ابراہیم لنکن کی باتیں، گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، یہ عوامی حکومتیں، ہم عوام کی پارٹی، ہم عوامی حکومت، ہم عوام کے ذریعے سے آئے ہیں، ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے اور ہم نے عوام کو نچوڑا ہے، ہم نے عوام کا خون پیا ہے، ہم عوام کے پیسوں سے پلیں اور شرم نہیں آتی؟ اتنے ارب میں نے معاف کروائے، اتنے ارب میں نے معاف کروائے اور تم غریب ہو؟ ہیروں کی گھڑیاں پہنتے ہیں، سونے کی گھڑیاں پہنتے ہیں، کروڑوں روپے کے گھروں میں رہتے ہیں، ان کی جائیدادوں کا شمار نہیں ان کے پاس، کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں تھے، ہمیں مجبوراً قرضے معاف کروانے پڑے، اور واقعی تمہارے گھر میں روٹی نہ پکتی تم قرضہ معاف کروا لیتے۔ جائیدادوں پہ جائیدادیں، فیکٹریوں پہ فیکٹریاں، عوام چینی خرید رہی ہے، پیسہ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ اور یہی 12-13 خاندان ہے، یہی 12-13 خاندان ہے، 14واں کوئی نہیں ہے، یہ 12-13 سے اوپر کوئی نہیں گیا، یہ 12-13 خاندان ہے، 47 سے چلے ہیں، آج 2009 گزر رہا ہے، 1431 آج شروع ہو جائے گا، اور یہ چند لوگ ہیں جو کبھی کسی چہرے میں آتے ہیں، کبھی کسی چہرے میں آتے ہیں اور اس ملک کو بھی لوٹتے ہیں، اس کے نظام کو بھی برباد کرتے ہیں، اور اگر کوئی اسلام کی بات کرے اس پہ پابندی لگا دو، اس کو روک دو، اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ ہم داڑھی کو قبول نہیں کر سکتے، ہم پگڑی کو قبول نہیں کر سکتے، ہم نظام صلاۃ کو قبول نہیں کر سکتے، ہم زکوٰۃ کے نظام کو قبول نہیں کر سکتے، ہم تعزیرات کے نظام کو قبول نہیں کر سکتے، ہم حدود کو لاگو نہیں کر سکتے۔ جب اسلام کی بات کریں گے، اسلام سے چڑے ہوئے، اسلام کے بھگوڑے آئے میرے بھائیوں، اس بحث سے پہلے ایک بات کریں خلفائے راشدین کی، اور خلفائے راشدین سے پہلے بات کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جو لوگ دنیا میں کام کرتے ہیں، جو لوگ دنیا میں اسلام کو غالب کرتے ہیں، ان کی زندگی کیسی ہوتی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے، چٹائی کے اوپر کوئی گدا نہیں ہے، کوئی دری کپڑا نہیں ہے، اٹھے تو چٹائی کا پورے کا پورا چھاپا، چٹائی کا پورا ڈیزائن کمر کے اوپر مرتب ہوا ہے، اس کھجور کی چٹائی کا ایک ایک نشان کمر کے اوپر لگا ہوا ہے، تھوڑے سے جو پڑے، پانی کا مشکیزہ لٹک رہا ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ ایک ملک کا حکمران نہیں ہے، اور ایک وقت کا حکمران نہیں ہے، چند لوگوں کا کسی پارٹی کا نمائندہ نہیں ہے، یہ امام کائنات ہے، یہ سردار الانبیاء ہے، یہ نبیوں کا سردار ہے، یہ کائنات کا امام ہے، یہ وہ نبی ہے جس کی نبوت قیامت تک ختم ہی نہیں ہونی، جس نبی کے بعد نبوتیں ختم ہو گئیں، جو نبیوں کے سردار آئے تو سب سے بعد میں، مگر مرتبہ اور مقام سب سے پہلا، ان کے گھر میں یہ حال ہے۔ عمر فاروق نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رونے لگے، کہ عمر روتا کیوں ہے؟ عمر روتا کیوں ہے؟ اور آج تو باتیں ہوتی ہیں فلاں کا احتساب نہیں ہو سکتا، فلاں کا احتساب ہو سکتا ہے، اور وہ حکمران ہے اس کے اوپر قانون نہیں چلتا۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ غریب کی تو گردن پکڑی جا سکتی ہے اور بے گناہ لوگوں کو تو تھانے جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، اور اسلام کے نام پہ تو لوگوں کو قید کیا جا سکتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا چور ہو، کوئی بڑے سے بڑا ڈاکو ہو، کوئی بڑے سے بڑا غبن کرنے والا ہو، جو بڑے سے بڑا غاصب ہو، اگر کسی بڑے عہدے پہ پہنچ جائے تو قانون سے بالا تر ہو جاتا ہے۔ یہ جمہوریت ہے،
یہ انصاف کی باتیں کرنے والے، یہ مساوات اور رواداری کی باتیں کرنے والے کہتے ہیں اگر بندہ فلاں عہدے پہ پہنچ جائے تو قانون کی دسترس سے باہر ہو جاتا ہے، اس پہ پھر ملکوں کے قانون نہیں چلتے، پھر اس پہ عدالتوں کے قانون نہیں چلتے، وہ ماورائے قانون ہوتا ہے۔ واہ اللہ تیری شان ہے، کیا نظام ہے، اور اندھوں کو نظر آتا ہے اس کے سکم۔ کہتے ہیں یہ چور ضرور ہیں، یہ غلط ضرور ہے، انہوں نے غلطی کی ہے، مگر ان کا عہدہ ان کو یہ فیور دیتا ہے کہ ان کے اوپر جرم لاگو نہیں ہوتے۔ یہ مجرم ضرور ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم مانتے ہیں کہ یہ کیس ان کے اوپر ہے، مگر ان کا عہدہ ان کا دفاع کرتا ہے، یہ ہمارا قانون ہے، یہ ہمارا قانون ہے، ان کو پکڑ نہیں سکتے ہم۔ اور واہ مسلمانوں، ووٹ دینے والوں اور زندہ آباد اور مردہ آباد کے نعرے لگانے والوں، ریلیاں نکالنے والوں، جلسے کرنے والوں، جلوس نکالنے والوں، اور ہمیں آ کے دعوت دیتے ہو آپ جمہوریت میں کیوں نہیں شامل ہوتے، آپ الیکشن میں کیوں نہیں شامل ہوتے، آپ اس دھارے میں کیوں نہیں آتے، آپ کٹے ہوئے ہو، آپ اس منبر اور محراب کے علاوہ بات نہیں کرتے، آپ قرآن و سنت کے علاوہ بات نہیں کرتے، آپ کو دعوت و جہاد کے علاوہ کوئی بات نہیں آتی، آپ بھی الیکشن لڑیں۔ لڑ لو الیکشن، یہ الیکشن لڑ کے دیکھ لو کیا ہو رہا ہے۔ الیکشن لڑیں گے، عامر کو بھگا دیں گے، وہ عامر تو جو بھاگا، پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ منظر ہے۔ روئے عمر کہ عمر روتا کیوں ہے رضی اللہ عنہ؟ کہ اللہ کے رسول کیسر و کسرا کے پاس دنیا کے خزانے، ان کے پاس محل اور دنیا کی ہر نعمت، اور آپ کے گھر کا یہ حال ہے، اور آپ کی ذات کا یہ حال ہے۔ کہ عمر تو اب تک شک میں، ہم نے دنیا میں اللہ سے لینا نہیں، ہم نے دنیا میں اللہ سے لینا نہیں، ہمارا معاملہ آخرت پہ پینڈنگ ہے، ہم دنیا کے چاہنے والے نہیں، یہ دنیا ہماری دنیا نہیں، ہم تو آخرت میں لیں گے۔ عمر ہمیں چاہیے نہیں، یہ وہ لوگ، اللہ اکبر، عورت کا ہاتھ کٹنے لگا، عورت کا ہاتھ کٹنے لگا، فاطمہ اس کا نام ہے، چوری کے اوپر لوگ سفارش کرنے کے لیے آ گئے، کہتے ہیں اس پہ قانون نہیں چلتا، اس پہ قانون نہیں چلتا، یہ قانون سے ماورا ہیں، یہ قانون سے بالا تر ہیں۔ بڑے بڑے صحابی اس چکر میں آ گئے کہ چوری کا مسئلہ ہے، عورت کی بدنامی ہوگی، کنبے قبیلے خاندان کی بدنامی ہوگی، کہا اس کو معاف کر دیں، اس کو معاف کر دیں۔ کہا بنی اسرائیل والے اسی وجہ سے تباہ ہوئے تھے، ان کے چھوٹے غلطی کرتے تو اس کو پکڑ لیتے، اگر بڑا غلطی کرتا اس پہ پردے ڈال لیتے، اس پہ پردے ڈال لیتے۔ اور یہ فاطمہ نہیں، اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی اور میں اس کے ساتھ کیا کرتا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ مثال بنا دی لوگوں کے لیے، لوگوں اسلام اس کا نظام ہے، اسلام اس چیز کا نام ہے، اسلام یہ دعوت پیش کرتا ہے، یہ فاطمہ مخزومی عام عورت ہے، اس کی جگہ پہ میری بیٹی بھی ہوتی لوگوں، میں اس کو کوئی رو رایت نہ دیتا، میں اس کے ساتھ وہی فیصلہ کرتا جو اس کے ساتھ کیا۔ زندگی ایسی تھی، حکومتیں چاہتے تھے، یہاں سب کو غم ہے کہ حکومت چلی جائے گی، یہاں سب رو رہے ہیں، حکومت کو پٹری سے نہیں اترنا چاہیے، ان کو اپنی میعاد، اپنا وقت پورا کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں مسئلے اپنی جگہ ہیں مگر حکومت نہیں ٹوٹنی چاہیے، دلوں میں حکومت کی محبت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیفہ بنی سعد کے اندر بیٹھے ہوئے، خلافت کا مسئلہ ہو گیا، خلیفہ چن لیا گیا، کھڑے ہو گئے فوراً، کہا لوگوں تم جانتے ہو میں نے کبھی اس عہدے کی امید نہیں کی، میں نے جلوت خلوت میں کبھی اس کا لالچ اور طمع نہیں کیا، میرے دل کے کسی کونے میں اس عہدے کی محبت نہیں ہے، میں اس کے ملنے کو پسند نہیں کرتا، میں اس کے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ لوگ ان کو چن رہے ہیں، وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ میں نے زندگی کے کبھی کسی حصے میں، دل کے کبھی کسی کونے میں، کبھی دن اور رات کے کسی حصے میں اس کا طمع نہیں کیا، اس کی آرزو نہیں کی، اس کا لالچ نہیں کیا، یہ میری تمنا نہیں ہے جو مجھ سے میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ عمر فاروق کو بنا رہے ہیں، ابو بکر صدیق اپنی زندگی میں مقرر کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ خلیفہ ہوں گے،
وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین مجھے خلافت کی حاجت نہیں ہے، امیر المومنین مجھے خلافت کی حاجت نہیں ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں مجھے پتہ ہے تجھے خلافت کی حاجت نہیں ہے، مگر خلافت کو تیری حاجت ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ تو اس کا ضرورت مند نہیں ہے کہ تجھے خلافت دی جائے، مگر خلافت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تجھے خلیفہ بنایا جائے۔ یہ سارے امیدوار ہیں، یہ سارے امیدوار ہیں۔ وہاں کسی کو خلیفہ بناتے وہ کہتا میں بننا نہیں چاہتا، وہ کہتے تو بننا نہیں چاہتا مگر اس جگہ کا اہل صرف تو ہے۔ زندگی کیسے گزاری، آئیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہاں تو اربوں کے مسئلے حساب ہی نہیں ہو رہا، وہ کیلکولیشن والے پلندے اٹھاتے ہیں، وہ پلندے ٹرکوں میں جاتے ہیں۔ پاکستان سے جو جرم اور سارا کچھ منتقل ہوا دنیا کے اندر، وہ ایک دو ہیں کہ ٹرکوں کے حساب سے؟ ایک ایک بندے کے جرم، ایک ایک بندے کا حساب ٹرکوں کے اعتبار سے، اس کے مقدموں کی فہرست لامتناہی، اور پھر ڈھٹائی اس قدر زیادہ، بے شرمی اس قدر زیادہ، اس سب کے باوجود کہتے ہیں نہیں نہیں ہم حکومت تو نہیں چھوڑیں گے، ہم استعفیٰ تو نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، او کافر ملکوں میں بھی ایسے نہیں ہوتا، کافر ملکوں میں بھی ایسے نہیں ہوتا۔ آج میں سمجھتا ہوں ایک بات، آج امریکہ نے ترقی کی ہے، آج برطانیہ، فرانس، کینیڈا نے ترقی کی ہے، آج اسرائیل نے ترقی کی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا عنصر یہ ہے کہ ان کی عوام کبھی اپنے حکمرانوں کو سپیئر نہیں کرتی، کبھی اپنے حکمرانوں کو رعایت نہیں دیتے۔ ہم اس موضوع پہ بولنا نہیں چاہتے، اس کے اوپر سینکڑوں شواہد ہیں کہ ان کے حکمرانوں نے غلطی کی، عوام نے اگلے دن کہا یہ عہدہ چھوڑ دو، ہم ٹیکس دیتے ہیں، تمہارے لیے نہیں دیتے، اپنے لیے دیتے ہیں۔ ہم تو آج اسلام کی بات کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت شاندار ہے، اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اما عائشہ کو بلایا رضی اللہ عنہ، کہا ادھر آؤ، یہ ایک اونٹ ہے، یہ ایک لونڈی ہے، یہ ایک چادر ہے، یہ تین چیزیں بیت المال کی میرے پاس ہیں، چوتھی چیز نہیں ہے، میرے ساتھ ہی ان کو بیت المال کو لوٹا دینا، کوئی چیز اپنے پاس نہ رکھنا۔ پورے بیت المال سے کتنی چیزیں؟ ایک اونٹ ہے، ایک لونڈی ہے نوکرانی، اور ایک چادر ہے، ایک چادر ہے، یہ تین چیزیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کہا یہ تینوں بیت المال کو دے دینا، مجھے نہیں چاہیے۔ عمر خلیفہ بن گئے رضی اللہ تعالیٰ، آگے خلافت شروع کر دی۔ اور بھائیوں، قومیں افراد سے پہچانی جاتی ہیں، اور قومیں کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ غلط بات ہے کہ ہم IMF کے قرضے لیں گے تو ہمارا ملک چلے گا، ہمیں ورلڈ بینک پیسے دے گا تو ہم چلیں گے، اور کیری لوگر پیسے آئیں گے تو ہم چلیں گے، یہ سب جھوٹ ہے۔ قومیں افراد سے چلتی ہیں، قومیں دیانت سے چلتی ہیں، قومیں امانت سے چلتی ہیں، اور قومیں اپنے افراد سے پہچانی جاتی، پیسوں سے نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ بیٹھے ہیں، کہا لوگوں تمنا کرو، اللہ سے کوئی تمنا کرو۔ پہلا بندہ اٹھا، کہتا اللہ جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں یہ سارا گھر چاندی سے بھر جائے، اے اللہ یہ سارا گھر چاندی سے بھر جائے، میں اس کو تیرے راہ میں صدقہ کر دوں۔ ان کی دعائیں بھی عجیب تھیں۔ اگلے سے کہا تو دعا کر، تمنا کر۔ کہتا اللہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ ساری جگہ سونے سے بھرے، اور میں اس کو تیرے راہ میں صدقہ کروں۔ تیسرے سے کہا تو دعا کر۔ کہتا اللہ سارا گھر ہیرو جواہرات سے بھرے، میں اس کو صدقہ کروں۔ کہا لوگوں میری بھی بات سنو، ایک دعا میں کرتا ہوں، ایک دعا میں کرتا ہوں، اے اللہ یہ سارا گھر ابو عبیدہ ابن جراح سے بھر جائے، معاذ بن جبل سے بھر جائے، حذیفہ بن یمان سے بھر جائے۔ یہ تین لوگوں کا نام لیا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ کہا یہ سارا گھر کس سے بھر جائے؟ ابو عبیدہ ابن جراح کے ساتھ، معاذ بن جبل کے ساتھ، حذیفہ بن یمان کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میں دنیا کے عامل بنا دوں ان کو، میں اس
طرح کے لوگ دنیا میں گورنر مقرر کر دوں، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، اور یہ سونے چاندی مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو وہ فرد چاہیے جو گورنر بن سکے۔ انہوں نے پیسے کی بات نہیں کی۔ یہاں جس سے پوچھو کہتے ہیں کیری لوگر کتنے نمبر پہ آ گیا پاکستان کرپشن میں؟ 39واں نمبر۔ دنیا کے ملک کتنے؟ 240۔ اور ہمارا نمبر کون سا ہے؟ 39ویں نمبر پہ کرپشن ہے ہماری۔ دنیا چھاپتی ہے، کوئی میرا فلسفہ نہیں ہے۔ اخباروں میں روز آپ پڑھتے ہیں کہ فرانس نے کی ٹرانسپیرنسی جو وہ ایسوسیشن ہے اس نے کیا اناؤنس کیا ہے؟ پاکستان غالباً 46ویں نمبر سے 39ویں نمبر پہ آ گیا۔ 7 ملکوں کی حالت بہتر ہوئی ہے اور پاکستان میں کرپشن دن بدن بڑھ رہی، دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اور کرپشن کیا بڑھنی جب اخبارات یہ لکھتے ہوں، جب ٹی وی کے مذاکرے مناظرے روز ان کے اوپر باتیں کرتے ہوں۔ مسئلہ کہاں؟ اللہ اکبر۔ وہ لوگ اپنی اصلاح چاہتے تھے۔ سلمان فارسی غلام ہے، ان کو سامنے بٹھا لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے کہہ رہے ہیں سلمان میں سلطان ہوں یا خلیفہ ہوں؟ عمر پوچھ رہے ہیں۔ اور بھائیو اس جملے کو یاد رکھیے گا۔ سامنے بٹھا لیا، سامنے بٹھایا، کہا سلمان یہ تو بتا میں سلطان بادشاہ ہوں یا خلیفہ ہوں؟ بیٹھنے والے بھی ڈرتے کوئی نہیں تھے۔ امیر المومنین جیل میں، اور آج حق بات کرو، کہتے کسی کے اندر جرت ہے کہ ہمارے بارے میں بات کرے؟ ہمارے نام کا کوئی ایس ایم ایس چلا دے گا تو پتہ نہیں کتنے سال جیل میں بھیج دیں گے۔ اگر ہمارے نام پہ کسی نے تقریر کی 14 سال قید دیں گے، 14 سال قید۔ یہ اصلاح کروانے والے ہیں، وہ وہاں بات کر رہے ہیں، وہ وہاں بات کر رہے ہیں۔ سامنے بٹھا کے ایک غلام کو کہا مجھے بتا تم ہوں کون؟ کہا امیر المؤمنین اگر بیت المال کا 1 درہم بھی آپ نے اپنی مرضی کے ساتھ استعمال کیا تو آپ بادشاہ ہیں، اور اگر آپ نے اس کو امت کا حق تسلیم کیا تو آپ خلیفہ ہیں۔ ایک جملے میں بات مکمل کر دی۔ کہا اگر بیت المال کا 1 درہم، اگر بیت المال کا 1 درہم آپ نے اپنی مرضی کے ساتھ استعمال کر لیا تو آپ پھر بادشاہ ہیں، اور اگر اس کو امت کا حق تسلیم کر لیا آپ خلیفہ ہیں۔ 1 درہم پہ مسئلہ نمٹا دیا، 1 درہم پہ مسئلہ نمٹا دیا۔ لوگ عجیب تھے واللہ۔ آؤ مسلمانوں، آج یہ لوگ پیدا ہو جائیں، آج یہ ذہن بن جائے، آج یہ تربیت ہو جائے، سارے مسئلے حل ہیں۔ ایک بندہ کھجورے لے آیا بیت المال سے، وہ آیا عامل زکوٰۃ اکٹھی کرتا آ رہا ہے، آ کے بیٹھ گیا، بیت المال کی کھجورے اس کے سامنے رکھ دیا عمر رضی اللہ عنہ۔ اب وہ بیٹھا کھجورے کھا رہا، کہا امیر المومنین آپ بھی کھائیں؟ کہا یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، بیت المال کی کھجورے میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا ہمارے آپ کے لیے جائز نہیں، ہم تو کھجوریں بھی کھاتے ہیں جو سواریاں بیت المال کی ہوتی ہیں، ہم ان کو استعمال بھی کرتے ہیں، ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور دودھ بھی پیتے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ وہ کہا بھائی مجھ میں اور تم میں فرق ہے، تم ان سواریوں کی دموں کے ساتھ چمٹے ہو، تم گاؤں گاؤں شہر شہر جا کے مسلمانوں کے لیے مال اور زکوٰۃ جمع کرتے ہو، یہ تمہارے لیے تو حلال ہے، اور میں تو مدینے میں بیٹھا ہوں، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، میں تو کہیں نہیں جاتا، یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور تم اس کو استعمال کر سکتے ہو کیونکہ تم اس کے اکٹھے کرنے میں جگہ جگہ جا کے پھرتے ہو۔ ایک مسئلے کے اوپر پکڑ لیا، ایک مسئلے کے اوپر پکڑ لیا۔ واقعہ سنیے گا، اللہ تعالیٰ ان واقعات کے اوپر عمل کی مجھے بھی توفیق دے دے اور ہمارے حکمرانوں کو اس کی سمجھ آ جائے۔ عثمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے زیادہ گرمی شاید میرے سامنے کبھی نہیں آئی، دوپہر کا وقت ہے، مدینے کی سرخ زمین ہے، ریت اڑ رہی ہے، شدید گرمی ہے، سناٹے، دور کوئی شخص دوڑ رہا ہے، کوئی دور شخص دوڑ رہا ہے، کہتے ہیں میرا دل آیا یا اللہ یہ شخص شام کو چلا جاتا، میں اپنے گھر میں بیٹھا ترس کھا رہا ہوں، میں اپنے گھر میں بیٹھا اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون ہے کہ اس دوپہر میں، اس گرمی میں، اس ریگستان اور چٹانوں پتھروں کے اندر یہ جو بندہ دوڑ رہا ہے یہ کون ہے؟ اس کو کوئی کام تھا، حاجت تھی، ضرورت تھی، یہ شام کو چلا جاتا۔
کہتے ہیں وہ دوڑتا دوڑتا میرے قریب سے گزرا تو گزرنے والا کون تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے روکا، میں نے کہا رک جاؤ رک جاؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ادھر آئیں، سائے میں بیٹھیں، میں ٹھنڈا پانی پلاتا ہوں۔ ہوا کیا ہے؟ کہتے تجھے نہیں پتا بیت المال کے 2 اونٹ گم ہو گئے۔ بیت المال کے 2 اونٹوں کا پتہ نہیں لگ رہا، میں ہر جگہ ان کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں، میں ہر جگہ ان کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ تو اسے حضرت عثمان کہتے ہیں آپ ادھر بیٹھیں، میں اپنے غلام بھیجتا ہوں، ابھی ڈھونڈ دیں گے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ لفظ یہ بولا کہ مجھ سے بڑا غلام دنیا میں کوئی ہے؟ تو جو اپنے غلام بھیجے گا، مجھ سے بڑا غلام ہے کوئی دنیا میں؟ اور دوسری کتاب میں نے پڑھا، کہتے ہیں نہ تجھ سے نہ تیرے غلام سے اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا، ان اونٹوں کا سوال مجھ سے کیا جائے گا۔ اور جس کو آخرت کے سوال کا خوف ہو، جس کو آخرت کے حساب کا خوف ہو، جس کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف ہو، پھر زندگی کیسے گزارے؟ پھر زندگی کیسے گزارے؟ پھر تو منظر بدل جاتا ہے۔ آج نہیں کوئی پوچھنے والا، آج کہتے ہیں این آر او ہمارا حق ہے، اور قرضے معاف کروانا ہمارا حق ہے۔ اور جہاں پہ مجھے منظر نہیں بھولتا، کتنی عورتیں فوت ہوئی ہیں کراچی کے اندر آٹا لینے گئی؟ 21 کے 22 لوگ ہیں جن کی کل تعداد آئی ہے، جو سیڑھیوں کے اندر کچلی گئی صرف اس بات کے اوپر صبح سے شام تک آٹا لینے کے لیے گئیں۔ کرنے کے لیے یوٹیلٹی سٹور کے باہر چینی کی لائنیں لگے۔ کرنے کے اور لوگ اپنے بچے ذبح کریں، لوگ خودکشیاں کریں، لوگ اپنے گردے اور خون بیچیں۔ کسی کے گھر میں روٹی نہ پکے، کوئی بیمار کی دوا نہ لے سکے، کوئی اپنی بیٹی کی شادی نہ کر سکے، کوئی اپنی ماں کے لیے کوئی بستر نہ جمع کر سکے۔ ایک طرف یہ منظر ہو اور ایک طرف وہ کہتے ہیں نہیں نہیں پیسے ضرور لیے، قرضے ضرور لیے، مگر ہم نے قانونی طور پہ معاف کروائے۔ اور ایک دو نہیں، کوئی ایک پارٹی جماعت نہیں، حمام میں سارے ہی ننگے ہیں، سارے ہی ننگے ہیں۔ وہ اس کا دفاع کر رہا ہے، وہ اس کا دفاع کر رہا ہے، سب ایک پٹری پہ چڑھے ہوئے۔ وہ کون لوگ تھے؟ بیمار ہو گئے، عمر بیمار ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ طبیب آ گیا، کہتا امیر المومنین شہد ہے، آپ شہد کھا لیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہا میرے گھر میں شہد نہیں ہے۔ کہا اچھا میں کرتا ہوں، بیت المال میں شہد پڑا ہے۔ مسجد میں گئے، بیمار امیر مسجد میں گیا، لوگوں کو جمع کیا، کہا لوگوں تمہارا امیر بیمار ہے، تمہارا خلیفہ بیمار ہے، اور میرا علاج جو تجویز کیا گیا وہ کیا ہے؟ شہد ہے، اور میرے پاس نہ شہد ہے نہ شہد کے پیسے ہیں، اور میرے پاس نہ شہد ہے نہ شہد کے پیسے، بیت المال میں شہد پڑا ہے، اگر تم اجازت دو تو 1 پیالی شہد لے لوں۔ اس پہ میرا حق نہیں ہے، اگر تم مجھے اجازت دو 1 پیالی شہد کی نکال لوں۔ جن لوگوں نے دنیا میں اسلام قائم کیا، جنہوں نے فتوحات کے جھنڈے گاڑے، جنہوں نے روم، فارس اور یمن کو شکست دی، اور جنہوں نے دنیا میں لاکھوں مربع میل پہ اسلام پھیلایا، وہ این آر او زدہ نہیں تھے، وہ عدالتوں سے چھپتے نہیں پھرتے تھے، ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹوں میں نہیں آتے تھے، وہ بیرون ملک سفر کرنے سے کتراتے نہیں تھے۔ وہ رات کی تاریکیوں میں اپنے معافی نامے نہیں لکھواتے تھے، وہ پیش کرتے اپنے آپ کو۔ اللہ اکبر، وظیفہ لگنے لگا ہجرت کرنے والوں کا، سابقون الاولون کا، جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، یہ سب سے پہلے صحابی کا ان کا وظیفہ مقرر کرو۔ طے ہو گیا، ہر بندے کو 4000 درہم وظیفہ ملے گا سالانہ، اس کو بھی 4000، اس کو بھی 4000، اس کو بھی 4000، اس کو بھی 4000۔ عبداللہ بن عمر بیٹے
رضی اللہ عنہ کا 3,500 لکھو، 500 کم کر دو. لوگوں نے کہا ایک اصول ہے، اس نے بھی ہجرت کی، آپ نے بھی ہجرت کی، ہم نے بھی ہجرت کی، جب ہجرت کرنے والوں کا 4,000 ہے تو اس کا 500 کم کیوں ہوگا؟ اور کہا ہم سب نے اپنی مرضی کے ساتھ ہجرت کی، اس نے باپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، وہ باپ کی مرضی کے تابع تھا، اس نے اپنی نیت سے ہجرت نہیں کی، اس لیے اس کو 500 کم ملیں گے. کہتے اس کو کیا پتا ہجرت کیا ہوتی؟ باپ ہجرت کر رہا تھا، وہ بھی ساتھ چل پڑا، وہ میری مرضی کے تابع آیا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، اس کو 500 کم ملیں گے. یہاں کس کو ملتے ہیں سب سے پہلے؟ حکمران. تو حکمران ہوتے ہیں، حکمرانوں کے بیوی بچے ان سے بڑے حکمران ہوتے ہیں. کہا میرے بیٹے کو جلولہ کی جنگ ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح دی، بڑی غنیمتیں دی، بڑا مال آیا، غنیمتیں ملی. عبداللہ بن عمر کو کیا پتا تھا کہ میرا باپ عمر ہے رضی اللہ عنہ، بالکل نیک نیتی کے ساتھ بکریاں خرید لی، بالکل نیک نیتی کے ساتھ بکریاں خرید دی، اس میں کچھ نہیں، غنیمت کی بکریاں خرید لی. مدینے میں آگے عمر کو سارا پتہ لگا رضی اللہ عنہ. کہ تم نے بکریاں خرید دی؟ کہا ہاں. کہا اگر تیرا باپ آگ میں چلا جائے تو کیا فدیہ دے گا مجھے آگ سے نکالنے کے لیے؟ کہا میں اپنے جان اور مال میں سے جو مجھے میسر ہوگا میں سب کچھ خرچ کر کے اپنے باپ کو آگ سے واپس لاؤں گا. کہا بیٹا تجھے بکریاں ملی ہیں ذرا سستے داموں ملی ہیں، عام لوگوں کو اتنی سستی نہیں ملی، تجھے میرا بیٹا سمجھ کے نا وہ انہوں نے سپاہ سالاروں نے کچھ رعایت کی ہے، تو جتنے پیسے تیرے پاس آئے نا وہ لا. اس نے کہا جی میں نے 40,000 کی لی تھی، میری 4 لاکھ درہم کی بکی. کہا تو 4 لاکھ ادھر لے کے آ. سارے پیسے جمع کر دیے، پھر لوگوں کو بلایا، کہا تمہیں کتنا نفع ہوا؟ کہتے ہمیں دگنا ہوا. کہا 40,000 تیری غنیمت تھی، 40,000 تیرا نفع ہو گیا، 80,000، 3,20,000 بیت المال میں جمع کرا دو. یہ جلولہ کی جنگ کا واقعہ 3,20,000 جا کے بیت المال میں جمع کرا دو. بیٹا ٹھیک ہے تجھے ملی، تو نے کاروبار کیا، تجھے نفع زیادہ ہوا، تیرا مقدر ہے، مگر لوگوں کو اتنا نفع نہیں ہوا، یہ 3,20,000 تو بیت المال میں جمع کرا دے. دنیا میں تبدیلیاں یوں نہیں آتی. یہ لوٹ کھسوٹ کے ساتھ ملک نہیں چلتے، عوام کا خون پینے سے ملک نہیں چلتے. دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو رہا، ملک کے مسائل حل نہیں ہو رہے. بجلی کی قیمت بڑھانا ضروری ہے، CNG بڑھانا ضروری ہے، پیٹرول تو ہم لازمی بڑھائیں گے، اور اس طرح ملک نہیں چلتے. ایک وقت آئے گا کہ عوام بے بس ہو جائے گی. کہاں تک پال لیں گے ان کو؟ دنیا کا دوسرا کہ تیسرا ملک ہے جس کے پاس اتنے VIP ایروپلینز ہیں، 14 ان کے پاس صرف VIP جہاز ہیں. یہ صدر اور وزیر اعظم کی موومنٹ کے لیے کسی ملک کے پاس نہیں کہ 14 جہاز 2 بندوں کے لیے. یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت. عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ عنہ اجمعین دونوں جہاد کے لیے مصر چلے گئے. مصر کی طرف محاذ چل رہا تھا، دونوں چلے گئے. عمر ابن العاص وہاں پہ گورنر ہیں. بچے پہنچے نہیں، گورنر کو خط پہنچ گیا، میرے بیٹے میں نے سنا ہے اس طرف جہاد کے لیے آ رہے ہیں، تم ان کو ملنے نہیں آؤ گے، ان کو کوئی پروٹوکول نہیں دو گے، عام مجاہدین سے زیادہ ان کا رتبہ نہیں ہوگا. ان کے مجاہدین کے آ کے خیمے لگے. کسی نے عمر فاروق امیر المؤمنین کے بیٹے دیکھے، بھاگا عمر ابن العاص کے پاس، گورنر کے پاس، کہا تمہیں پتہ لگا امیر المؤمنین کے صاحبزادے ہمارے شہر میں آئے. وہ آگے سے رونے لگے، کہتے مجھے پتہ ہے واقعی آئے ہیں، مگر مجھے اجازت نہیں کہ میں ان کو مل سکوں، مجھے اجازت نہیں کہ ان کو تحفہ بھیج سکوں. ان کے آنے سے پہلے پروانہ آ چکا ہے، ان کے آنے سے پہلے مجھے حکم نامہ آ چکا ہے، ان کو پروٹوکول نہیں دیا جائے گا، ان کے لیے اشارے بند نہیں ہوں گے، ان کے لیے سگنل بند نہیں ہوں گے، ان کے لیے ایمبولینس سے ٹریفک نہیں روکی جائے گی. جہاد کے لیے آئے، جہاد کے لیے. کہتے عمر ابن العاص کہتے رضی اللہ تعالیٰ
تو ان کے آنے سے پہلے خط آ چکا ہے کہ وہ آ رہے ہیں. یہ کیفیت تھی, یہ کیفیت. کبھی 12 پیوند لگے ہوتے, کبھی 14 پیوند لگے ہوتے کپڑوں پہ. کون جمع ہو گئے اس مسئلے میں؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کون ہے؟ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ ان سے بڑے کوئی تھے اس دور میں؟ یہ چاروں جمع. کہتے ہیں امیر المومنین سے جا کے کہہ دیں کوئی کپڑوں کا خیال کر لیں. ایلچی روم سے چل کے آتا ہے, ایلچی شام سے آتا ہے, ایلچی یہ کیا نام ہے اس سے ایران سے آتے ہیں, یہ سارے یمن سنا سے لوگ آتے ہیں, اور امیر المومنین کے پیوند لگے ہوتے ہیں. ہمیں تو ویسے شرم آتی, کسی کو جرت نہیں ہوئی. کہتے ہیں علی سے کہا رضی اللہ عنہ, کہا میں تو ویسے ڈرتا ہوں, میں نے نہیں جانا, میں نے نہیں جانا. بات اس بات پہ چل پڑی کہ اما عائشہ کو تیار کیا جائے رضی اللہ عنہ. یہ چاروں کبائر صحابی اما جی کے پاس چلے گئے کہ آپ جا کے سمجھا دیں. کہتی میں بات کرتی ہوں. چلے گئے. کہتی کہ جب میں گھر میں گئی, میں نے بات شروع کی کہ آپ کپڑے بہتر کر لیں, کو کھانا بہتر کر لیں, یہ رنگ ڈھنگ یہ جو نا یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں کتنا کھانا چلتا ہے؟ 3 کورس 7 کورس, اور 7 سٹارز ہوٹل میں وہ کھانا نہیں چلتا جو ہمارے ایوانوں میں چلتا ہے. اور 35 لاکھ کا تو سوپ پی جاتی قومی اسمبلی ایک وقت میں. ایک وقت میں سوپ پی جاتے 35 لاکھ کا. پتہ نہیں وہ کون سا سوپ ہوتا ہے جو چند 100 بندے 35 لاکھ میں پیتے ہیں. یہ اخباروں میں عام چھپتا ہے, کوئی چھپی بات نہیں, عام چھپتی ہیں باتیں. 90 بندے فلاں ملک کے دورے پہ چلے گئے, 150 بندے فلاں ملک میں چلے گئے, اتنے ہزار حج پہ چلے گئے. کوئی پوچھنے والا ہے؟ اتنی فلائٹیں صرف سرکاری طور پہ جائیں گی جس میں سرکار اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے حج کرائے گی. حج اللہ کی طرف سے فرض, حج اللہ کا حکم, ہونا کس کے اوپر؟ مزدور کے پسینے پہ, کسان کی محنت پہ. اس کی مونجی کوئی خریدے نہ خریدے, ان کے لیے پیسے چاہیے. اما جی نے بات شروع کر دی. عمر سنتے رہے. پھر کہنے لگے اما جی ام المؤمنین ایک بات میں بھی کروں, آپ جس گھر میں رہی مجھے صرف وہ گھر بتائیں وہ کیسا تھا. کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ کے رسول کی زندگی بیان کرنے لگ گئے. ان کا کھانا, ان کا لباس, ان کی صبح و شام, اور رونے لگ گئے. ان کا رونا دیکھ کے اما عائشہ بھی رونے لگ گئیں اور اٹھ کے آ گئیں. جن لوگوں نے دنیا میں تبدیلی قائم کی ایسے نہیں تھی. اور یہاں تو کہتے ہیں یہ تھوڑے سے پیسے, تھوڑے سے. امیر المومنین گھر میں تشریف لائے. اپنے بیٹے, چھوٹے بیٹے کے ہاتھ میں 1 درہم دیکھا. دینار نہیں تھا, درہم تھا. درہم تھا, درہم. کہا تمہیں کس نے دیا؟ کہا مجھے ابو موسیٰ اشعری نے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فوراً بلایا ابو موسیٰ اشعری کے, ادھر آؤ. کہا یہ اس کو کس نے دیا؟ کہا میں نے کوئی نہیں دیا, میں تو مسجد میں جھاڑو دے رہا تھا. میں مسجد میں جھاڑو دے رہا تھا, یہ گرا پڑا تھا, مجھے نہیں پتا آپ کا بچہ ہے, میں نے بچہ سمجھ کے گرا ہوا درہم اس کو پکڑا دیا. یہ آپ کا بچہ, مجھے نہیں پتا. درہم اس کو پکڑایا, کہا بیت المال میں جمع کراؤ, میں نہیں چاہتا کہ ساری امت 1 درہم کے لیے میرا گریبان پکڑے. میں یہ نہیں چاہتا ابو موسیٰ کہ ساری امت 1 درہم کے لیے میرا گریبان پکڑے. جس کے اندر یہ احساس ہوگا نظام وہ قائم کرے گا, دنیا میں فتوحات کے دروازے وہ کھولے گا. مصالحتی آرڈیننس, مصالحتی آرڈیننس ہم نے کیا تھا, انہوں نے کیا تھا. پہلے انہوں نے کھایا تھا, پھر ہم نے چھپایا تھا, اب ہم کھا رہے ہیں, اب تم چھپاؤ. انہوں نے پہلے لوٹا تھا, اب ہم لوٹیں گے. ہم نے بھی کیا تھا, انہوں نے بھی کیا تھا, سب یہ ایک ہی بحث ہے. کہتے ہاں ہم نے لوٹا, ہم نے کھایا, مگر ہمارا مواخذہ نہیں ہو سکتا, ہمیں کوٹ طلب نہیں کر سکتی. میں کہتا ہوں میں کتنے واقعات بیان کروں گا. ہم واقعات کیسے بیان کریں, اس پہ عمل کون کرے. عاتکہ رضی اللہ عنہا
عمر فاروق کی بیوی ہیں رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں یہ خوشبو آئی ہے, اگر اس کو کوئی تول دے تو میں اس کو تقسیم کر دوں مسلمانوں میں. تو کہتی یہ کام تو میں کر دوں. کہا تو کر تو دے گی, خوشبو تولتے تولتے کوئی خوشبو تیری انگلی کو لگے گی, تو اپنے بالوں کپڑوں کو لگا لے گی, وہ اس پہ ہمارا حق نہیں ہے. استعمال کرتے کرتے پکڑتے پکڑتے جو تیرے ہاتھ کو لگے گی اس پہ تو ہمارا حق ہی نہیں. کہتے ہیں ایک دن خوشبو آئی تو گھر میں آئے تو بیوی کے کپڑے پہ خوشبو لگی, خوشبو آئی. کہا کیسے آئی؟ کہنے لگی خوشبو تولنے گئی تھی, وہ نعیمہ عطارہ میرے ساتھ تھی, خوشبو بیچنے والی عورت میرے ساتھ تھی, وہ تول رہی تھی, تولتے تولتے میرے ہاتھ کو لگی تو میں نے کپڑے کو مل لی, میری خوشبو نہیں ہے. کہتے ہیں ایک دم کپڑا کھینچا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیوی کا, اور مٹکے سے پانی نکال نکال کے جب تک وہ خوشبو کا داغ چلا نہیں گیا اس کو چھوڑا نہیں. کہا یہ ہماری ہے ہی نہیں, یہ ہماری ہے ہی نہیں. اللہ میں کبھی سوچتا ہوں وہ کون تھے؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت واقعہ حضرت عمر کے پڑھیے گا, کبھی خلافت راشدہ کا دور, آنکھیں کھل جاتی بندے کی. ہم سمجھتے ہیں اسلام مفت میں آ گیا ہمارے پاس, ہم جو مسجد میں بیٹھے یہ مفت میں آ گیا. اس کے پیچھے قربانیوں کی داستان ہے, اس کے پیچھے ایک مضبوط کردار ہے, اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ایسے گزاری ہے کہ لوگ آج تصور نہیں کرتے کہ فلسطین, اور کتنے مسلمانوں آج 1 ارب 60 کروڑ کے قریب تعداد ہے مسلمانوں کی, اور دنیا کا 1/4 سے زیادہ اس وقت مسلمان ہیں. 27% دنیا میں مسلمان بستے ہیں, اور بیت المقدس کس کے پاس ہے؟ یہودی کے پاس. اور یہ عیسائی تھے, اور عمر فاروق فتح کرنے جا رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں وہ کبھی اسلم بیٹھ جاتا غلام, کبھی خود بیٹھ جاتے. جب یروشلم قریب آ گیا تو کون بیٹھ گیا؟ غلام اوپر بیٹھ گیا. خود چل رہے تھے, چلتے چلتے رستے میں دلدل مٹی آ گئی, گارا پیروں پہ لگ گیا, پھٹے کپڑے. ابو عبیدہ ابن جراح کھڑے تھے استقبال کے لیے رضی اللہ عنہ, وہ پہلے گئے ہوئے تھے, تو فوراً اچھے کپڑے نکالے. امیر المومنین یہ پادری آئے ہیں, بڑے بڑے لوگ آئے, آپ نے تو مجھے ذلیل کروا دیا. ہم اچھے کپڑے نہ پہنے تو کیا کہتے؟ تم نے تو عزت ہی خاک میں ملا دی. کہا تم نے تو مجھے ذلیل کرا دیا عمر, یہ لوگ آئے کیا سوچیں گے؟ یہ تیرے کپڑے سواری, وہ غلام کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے, خود مہار پکڑ کے, اور اس طرح جس طرح گارے میں تو نے پاؤں, یہ کیا حال ہے؟ اس طرح ہم فتح کریں گے؟ متاثر نہیں ہوئے. کہا ابو عبیدہ یہ تو ہے, اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا میں اس قدر اس کو پیٹتا, میں اس قدر اس کو مارتا, میں امت کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا. تجھے اللہ کے رسول نے دعائیں دی ہیں, تو امین الامت ہے, تو مسلمانوں کا فاتح سالار ہے, میں تجھے کچھ کہتا نہیں. اللہ نے ہمیں ان کپڑوں کے ساتھ عزت نہیں دی, اللہ نے ہمیں ان کپڑوں کے ساتھ عزت نہیں دی. کہتے ہیں ابو قبیس پہاڑ پہ بیٹھتے مکہ میں اور روتے بیٹھے, روتے, لوگوں سے کہتے ہیں وہ جگہ ہے جہاں پہ میرا باپ مجھے روز شام کو مارا کرتا تھا. عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے, تو دنیا میں کیا کرے گا؟ تجھے اونٹوں کی نگہبانی نہیں آتی, تو اونٹوں کا چرواہا صحیح ثابت نہیں ہوتا, تو دنیا میں کرے گا کیا؟ کہتا میرا باپ مجھے پیٹتا تھا یہاں, آج اللہ نے مجھے ملکوں کا حکمران بنایا, ملکوں کا حکمران بنایا. اور یہ اسلام کے ساتھ تھا, اسلام کے ساتھ. علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے مسجد میں, ایک خوبصورت تلوار ان کے پاس ہے, اور کہتے ہیں لوگوں اس کو خرید لو, لوگوں اس کو خرید لو. اگر میرے پاس ایک تہمت کے پیسے ہوتے, میرے پاس ایک چادر کے پیسے ہوتے, یہ تلوار مجھے اس قدر محبوب ہے میں کبھی بیچتا نہ. میرے پاس ایک چادر کے پیسے نہیں. اور علی کون ہے اس وقت؟ خلیفہ ہے, امیر المومنین ہے, لاکھوں مربع میل پہ اسلام ہے. کہتے ہیں اگر میرے پاس ایک تلوار کے پیسے ہوتے, ایک چادر کے پیسے ہوتے, میں کبھی اس کو بیچتا نہ. اور قرضے انہوں نے بھی لیے, لیتے تھے قرضے, ایسی بات نہیں قرضے نہیں لیتے تھے, لیتے تھے. جب عمر رضی اللہ عنہ جانے لگے دنیا سے, 86,000 دینار کا قرض تھا ان کے اوپر. امیر معاویہ کو اپنا مکان بیچ کے قرضہ اتارا ہے,
माफ नहीं कराया। 86,000 दिनार का कर्ज था। अमीर माविया ने वो मकान खरीदा, उस मकान को बेच के कर्ज उतरा, एनआरओ नहीं लिया। एक वाकया आपको सुनाता हूं कर्जे के हवाले से। शाम की तरफ कुछ तजारती काफिला जा रहा था। उमर चाहने लगे रजी अल्लाह तआला मैं भी इसमें इन्वेस्टमेंट करूं। अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास पैसा था रजी अल्लाह तआला, उनको कहा मुझे 4,000 दिनार कर्ज दे दो। उन्होंने जवाब दे दिया कि मैं नहीं देता। कुछ दिनों के बाद मिले, कहा इब्ने औफ मैंने तुझसे कर्जा मांगा था, तूने मुझे दिया क्यों नहीं? वो कहते मैंने क्या, बैतुल माल भरा पड़ा है, अगर आपको जरूरत होगी बैतुल माल से निकलवा लेंगे। वो कहा भाई मुझे मसला नहीं बैतुल माल से निकलवाने का, मसला तो ये है अगर आज मैं मर गया तो बैतुल माल शायद मेरे बच्चों की रायत करेगा। ये अमीरुल मोमिनीन के बच्चे हैं, खैर है इनसे फिर ले लेंगे, या इनको छूट दे दो, तेरा जाती माल है, तू इनसे जबरदस्ती भी लेगा। मैं बैतुल माल से इसलिए कर्जा नहीं लेना चाहता कि मैं मर गया तो बैतुल माल इनको माफ कर देगा। मैं तो तुझसे जाती लेना चाहता हूं कि अगर मैं मर भी गया तो तू जाती कर्जे की वजह से इनसे जरूर वापस लेगा। यह किरदार था उन लोगों का, यह किरदार था, यह जिंदगी थी उन लोगों की। वो बच्चा भूखा रोता, अल्लाह अकबर, तो उमर तड़पते, और लोगों के बच्चे मेरी वजह से भूखे रोते हैं। शाम से वापस आ रहे हैं, सफर करते कहां से, मदीना करीब आने लगा। एक कुटिया छोटी सी, एक झुग्गी, उसमें एक अम्मा बैठी हुई है। तो राह जाते कहते चलो मैं इसका हाल पूछ लूं। अम्मा के पास गए तो वो कहती अल्लाह उमर को गारत करे, बद्दुआ की उसने। आज तक उसने ना मेरा हाल पूछा ना उसने मुझे कुछ भेजा। तो उसको कहते हैं उमर को तेरे हाल का क्या पता, वो इतनी दूर बैठा है। कहती हैं, वो अम्मा कहती है वो शाम तक जाता है, उसको भी खबर थी, वो शाम तक जाता है और इस जंगल में मेरी खबरगिरी नहीं करता। अगर उसको मेरी खबरगिरी का नहीं पता तो उसको खिलाफत का हक भी नहीं है। कहते खड़े खड़े रोने लग गए। कहते अगर उसको मेरी खबरगिरी नहीं कर सकता, अगर उसको मेरे अहवाल का इल्म नहीं, तो उसको खिलाफत का हक किसने दिया? उसको वजाहत करते हैं कि उसको क्या पता। कहते हैं उसको शाम तक का पता है, मैं रास्ते में पड़ी हूं, उसको मेरे हाल का पता नहीं। और अमन, ये दहशतगर्दी को रोने वाले और बदअमनी को रोने वाले और धमाकों को रोने वाले अमन चाहते हैं। अमन अमन ऐसे आता है, तकरीरों से अमन आएगा, ये पुलिस अमन लेके आएगी, ये मुसलमानों पे ऑपरेशन कर करके ये समझते अमन लेके आएंगे। ऐसे नहीं अमन आते। एक बद्दू औरत है, बदवी औरत है, देहाती औरत है, मदीने रात को आई, किसी बाजार से गुजर रही है, किसी ने उसके घोड़े की लगाम पकड़ी, उसकी सवारी घोड़ा था, ऊंट था, जो भी, उसकी सवारी की लगाम पकड़ ली। उस औरत से मुखातिब होने वाला कहता है तू कौन है? वो आगे से जवाब देती तू ये छोड़, मैं कौन हूं, तू उमर है, या उमर आज फौत हो गया? का क्या मतलब? का इस जिंदगी में उमर की हुकूमत हो तो किसी जाने वाले की सवारी को उमर रोक के पूछ सकता है, या उमर आज फौत हो गया, किसी में जुर्रत है कि किसी की सवारी रोक दे? वो कहती है कि ये एक किसी की जुर्रत नहीं है कि उसकी जिंदगी में कोई सवारी रोक दे, या तो वो आज वाकई फौत हो गया कि कोई दूसरा पैदा होकर मेरी सवारी रोक ले, या तू खुद उमर है। कहा मैं खुद ही उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये कैफियत थी, ये कैफियत थी। रातों को जागते, गश्त करते, लोगों के हालात का पता करते, एक एक गरीब के बारे में जाके मालूम करते। अपने घर में रोटी नहीं थी और अवाम में ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, जालिमों को कुछ नहीं मिलता। उमर फारूक के दौर में रजी अल्लाह तआला कितना खराज आता था? 10 करोड़ दिरहम। हज्जाज बिन यूसुफ के पास इससे बहुत बड़ा इलाका था, उसके दौर में कितना आता था? 2 करोड़ दिरहम। 8 करोड़ दिरहम माल कम हो गया सिर्फ हुक्मरान के जालिम होने की वजह से। सिर्फ जुल्म की वजह से 8 करोड़ दिरहम मुसलमानों की आमदन कम हो गई। उमर फारूक के पास इलाका थोड़ा था, 10 करोड़ दिरहम थे, उसके पास इलाका बड़ा था, और दिरहम कितने थे? 2 करोड़ दिरहम।
یہ کیفیت تھی، یہ کیفیت، اور جو عامل مقرر کیے تھے آتا جاتا کچھ نہیں تھا۔ ابو ہریرہ بحرین سے رضی اللہ عنہ 5 لاکھ دینار لے آئے۔ عمر ان سے پوچھتے تجھے گنتی آتی ہے؟ تو کہتا ہے 5 لاکھ، تجھے پتا ہے 5 لاکھ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پتا نہیں ہے، 1 لاکھ یہ ہوگا، 1 لاکھ یہ ہوگا، 1 لاکھ 5 دفعہ الگ کر دیا۔ کہتے ہیں میرا خیال ہے اس کو 5 لاکھ کہتے ہیں، 5 تک گنتی بول دی، کہا اس کو ہی 5 لاکھ کہتے ہیں، گنتی نہیں آتی تھی۔ اور اس قدر سادے حکمران کون ہے؟ حکمران سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بازار سے گزر رہے، ایک تاجر نے آواز ادھر آؤ، وہ آئے، سامان کا گٹھا سر پہ رکھ دیا، کہا اتنی اجرت دوں گا، میرے گھر سامان چھوڑ کے آؤ۔ رستے میں بازار میں گزرے لوگوں نے آواز دی، او تو کون ہے؟ ہمارے گورنر کے سر پہ تو نے سامان لادا اور جا رہا ہے۔ کہا لوگوں اسے کچھ نہ کہو، اس نے مجھے مزدوری پہ رکھا ہے، میں اس کے گھر میں سامان چھوڑوں گا۔ تاجر سے کہتے تو پریشان نہ ہو، جو اجرت تو نے طے کی میں اتنی لوں گا صرف۔ یہ نہیں کہ اجرت کرنی تھی، اس نے مزدور سمجھا، ادھر آ جاؤ، مزدور سمجھ کے لے گیا اور چلے گئے اس کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اپنے گھروں کو سنبھالا۔ علی فرماتے رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں روایت آتی، حسن رضی اللہ کے مہمان آ گئے، دوست آ گئے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں، تو بیت المال کے افسر کو کہتے ہیں شہد آیا غنیمت کا، مٹکوں میں آیا، مٹکوں میں بہت ہے، تو مجھے اتنا شہد نکال دے، جب تقسیم ہوگا نا اتنا میں منہا کروا دوں گا، میں کٹوتی کروا دوں گا، میں نے رکھنا نہیں، میرے مہمان ہے، عزت بچ جائے گی، تو تھوڑا سا شہد دے دے، بعد میں برابر کر دوں گا۔ علی رضی اللہ بیت المال میں گئے تو دیکھا ایک مشک کا منہ کھلا ہوا ہے، ملازم سے پوچھا کس نے کھولا؟ اتنی نظر رکھتے، اتنی نظر۔ کہا حسن کے مہمان آئے تو انہوں نے کہا مجھے ابھی دے دو، جب میرا حصہ نکلے گا میں اتنا لوں گا نہیں۔ گھر میں آئے، کہا تم نے شہد منگوایا؟ کہا ہاں۔ کہا کیسے منگوایا؟ کہا میں اپنے حصے کا۔ کہا جب تقسیم ہی نہیں ہوا تیرا حصہ کہاں سے آ گیا؟ کہتے مہمانوں کے آگے سے شہد اٹھایا، مہمانوں کے آگے سے شہد اٹھایا۔ کہا ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، وہ شہد اسی طرح اٹھا کے بیت المال میں واپس کر دیا۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کو دیکھیں گے، جس کو خلیفہ خامس کہتے ہیں، جو صحابی نہیں تھا، جس کو خلافت ملی تو مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں حکومت ملے تو الحمدللہ سب کچھ اندر، جس کو حکومت ملی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، جس کے لیے کپڑا آیا 8 دینار کا کپڑا لے کے آیا، بیچنے والا کپڑے کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ بڑا ملائم ہے، مجھے تو موٹا اور کھردرا کپڑا چاہیے۔ وہ آگے سے ہنسنے لگا، کہتا خلیفہ بن گئے ہو، مجھے یاد ہے یہ 8 دینار کا ہے، میں 800 دینار کا جوڑا تیرے لیے لے کے آیا تھا، تو نے اس کو کھردرا کہہ کے واپس کر دیا تھا، اس سے ملائم کپڑا کوئی نہیں تھا، 800 دینار کا تھا، 800 دینار کا تیرے ناک پہ نہیں چڑھا تھا، آج 8 دینار کو ملائم کہتے ہو؟ وہ حکومتیں کرپشن نہیں کرواتی، حکومتیں بندوں کی تربیت کرتی ہیں، اور مسلمانوں پہ بوجھ ڈلتا ہے تو ان کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہاں پہ بوجھ ڈلے تو رستے کھولتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، صرف آج کا ہمارا موضوع یہی ہے، کل بھی مسلمانوں کی اصلاح اسلام کے ساتھ ہوئی تھی، کل بھی دنیا میں ہم نے جو انقلاب برپا کیے تھے اپنے کردار اور زندگی کے ساتھ کیے تھے، آج بھی اگر کرنا چاہتے ہو مسلمانوں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، جو جس دور کی ہم نے باتیں کی ہیں نا، یہ کوئی غربت کا دور نہیں تھا، یہ وہ دور تھا جس کے بارے میں آج تاریخ لکھتی ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے بندے کو کچھ نہیں ملا، کوئی جگہ ہی نہیں ملی،
بیت المال پہ بورڈ لگا تھا ہم زکوٰۃ نہیں لیں گے، ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. کوئی غریب اور مسکین نہیں تھا. آدمی یہ سوچنے لگا کہ مسافر کو زکوٰۃ لگتی ہے تو رات کی تنہائی میں نکلا کوئی مسافر ملے گا میں اس کو زکوٰۃ دوں گا. کہتے اس نے اپنی زکوٰۃ کی پوٹری بھری، رات کو نکلا تو خوش قسمتی سے اسے ایک رستے میں آتا وہ بندہ ملا. اس نے کہا میرا مسئلہ حل ہو گیا، مسافر ہے میں اس کو زکوٰۃ دیتا ہوں. یہ اپنی وہ پونجی اور پوٹری اس کے ہاتھ میں دینے لگا اور سامنے والا اپنی اس کو پکڑانے لگا.